نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 1953 میں پہلی جماعت امریکہ پانی کے جہاز سے گئی بائی شپ. اس زمانے میں بائی شپ مسافروں کے سفر کرنے کا رواج تھا اور بائی شپ کرایہ بہت کم ہوتا تھا. حاجی بھی بائی شپ جاتے تھے. سارے ہندوستان کے حاجی بمبئی میں جمع ہوتے تھے اور بمبئی سے بائی شپ جاتے تھے. بائی شپ جانے آنے کا کرایہ حج کا 300 روپے تھا. کتنا؟ یو ول ناٹ بلیو اٹ. 300 روپے میں ٹمکرو نہیں جاتے. تو خیر پہلی جماعت گئی تو ان کو 1 مہینہ لگا سمندر میں ٹو ریچ نیو یارک. 1 مہینہ. 1 مہینے تک نیچے سمندر اوپر آسمان. نیچے سمندر اوپر آسمان اور کچھ نہیں. صبح اٹھو تو سمندر آسمان، سو تو سمندر آسمان. جب وہ جہاز نیو یارک کے قریب پہنچا تو کیپٹن وہ اپنے روم سے اتر کر ان کے پاس آیا. کیپٹن آج بھی بڑے بڑے جہازوں کے انگریز ہوتے ہیں، یورپین. آج بھی بڑے جہازوں کے کیپٹن وہی ہوتے ہیں، یورپین. اور وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، ایروگینٹ، بڑے ایروگینٹ. وہ کالے آدمی سے بات بھی نہیں کرتے. کالا کا تو تمہیں بولیں گے نہیں میں گورا چھونا اور کو. ان کے نزدیک ایوری نان یورپین از اے بلیکی. ہر نان یورپین جو ہے انہیں کالا کے تختی بھی گورا رندے انہیں بلیک ہی چنے. تو یہ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں اور کالے آدمی سے بات کرنے کو بھی بات بھی نہیں کرتے. تو ایسا ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اپنے کیبن سے اتر کر. تو جماعت کو بڑا تعجب ہوا. اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اس روٹ پر نیویگیشن کرتا ہوں، برسوں سے کر رہا ہوں. آلموسٹ 25 ایئرس سے میں اس روٹ پر جہاز لے کر جاتا آتا ہوں. لیکن اس مرتبہ جتنی میری اسموتھ سیلنگ ہوئی، ایسی اسموتھ سیلنگ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی، ورنہ بڑے بڑے طوفان طغیانیں آتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ تم لوگ بڑے گاڈلی لوگ ہو، تمہاری وجہ سے میرے جہاز میں اتنی اسموتھ سیلنگ ہوئی، اس لیے میں تم سے ملنے آیا. تو جماعت والوں نے یہ کہا کہ ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کی تو یہ بات ہے، ہم بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے جسم کے حساب سے. سب آدم کی اولاد ہیں،
سب کے ماں باپ آدم ہوا ہیں، سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں، اور سب کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سب کو 2 کان دیے ہیں، سب کو 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں، کسی چیز میں کسی کو کم زیادہ نہیں بنایا. تو سارے انسان ایک ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ان میں کوئی سپیریئرٹی انفیریئرٹی نہیں ہے. ہاں فرق جو ہے وہ ہمارے عمل کے حساب سے ہے، جو ہمارا عمل ہے اس سے ہمارا فرق ہے. تو آپ نے دیکھا ہم کو کہ آپ نے سوچا کہ ہم اچھے لوگ ہیں، تو وہ کیا آپ نے ہم سے دیکھا؟ آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اس کا کیپٹن تو ایک دم اوپر ہوتا ہے اس کا کیبن، تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا تو ہمارے اندر آپ نے کیا فرق دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے میں تم کو برابر آبزرو کرتا رہا، دن میں بھی راتوں میں بھی تمہیں آبزرو کرتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تم لوگ بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، بار بار لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہو، کبھی رات میں، کبھی ارلی مارننگ، کبھی دن میں، کوئی اٹھائی نہیں ہوتا تم اٹھ کے لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی رات کو دیر اور کبھی دن میں، کبھی ارلی مارننگ تم لائنز بنا کے کھڑے ہوتے ہو، اور تم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہو، فور ہیڈ ٹیک دیتے ہو. یہ میں نے دیکھا کہ تم دن میں کئی بار کرتے ہو، کبھی رات پہ بھی کرتے ہو، کبھی دن میں بھی کرتے ہو. یہ کیا چیز ہے بتائیے نا، کیا ہے یہ؟ بھائی وہ لائنز بنا کے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز. انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے جو ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، اس نے ہمیں پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ایک ایسی عجیب و غریب سورت ہے کہ کبھی کبھی اس کو آپ ترجمے سے پڑھا کرو. پڑھتے تو ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھو تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتی ہے. تو سورہ فاتحہ سنائی، اور پھر کچھ قرآن کی آیتیں سنائی کہ اس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 1 مہینہ آبزرو کیا ہے نا، اور 1 دن 2 دن تو نہیں ہے، 1 مہینہ دن میں رات میں. اور ایک کیوریاسٹی ہو جاتی ہے، یہ کون لوگ ہیں بھائی، اوروں سے ذرا الگ ہیں، اور مسافروں سے ذرا الگ ہیں، کیا قصہ ہے ان کا، کون ہے یہ؟ تو کیوریاسٹی ہوتی ہے. تو کیوریاسٹی میں آدمی اور زیادہ آبزرو کرتا ہے. تو آپ نے اور کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی آپ سرکلز بنا کے بیٹھتے ہو، اور سرکلز بنا کر بیٹھ کر کچھ کتاب پڑھتے ہو. وہ کیا بھائی، کیا بھائی وہ؟ تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. پھر اور کیا دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تم 2 3 آدمی مل کر ایک مسافر کے پاس جاتے ہو، حالانکہ کوئی مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، ایک مسافر دوسرے سے نہیں ملتا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن تم 2 3 آدمی 2 یا 3 مل کے ایک مسافر کے پاس جاتے ہو، اس سے کچھ بات کرتے ہو، روزانہ یہ عمل کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک آدمی سے ملاقات کر کے اس سے کیا بات کرتے ہیں. اور بھی کچھ باتیں اس نے بتائی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری برکت سے اسموتھ سیلنگ ہو گئی، اور 25 سال میں ایسی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوئی جو اس مرتبہ ہوئی ہے، وہ ہماری برکت ہے. تو وہ ہماری برکت نہیں ہے. سب انسان ایک ہی ہیں، انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ برکت جو ہے وہ ان کاموں کی ہے جن کو ہم کرتے ہیں. بھلے کام کرتے ہیں تو اس کی برکت ہوتی ہے، برے کام کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہمارے ان اعمال کی برکت ہے کہ تم نے دیکھا کہ 25 سال میں یہ اسموتھ تھے. ایک مرتبہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے، تو نماز کا وقت آ گیا، درمیان میں کوئی ظہر اثر کی نماز تھی. تو ہم نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ ہم دو آدمی کر کے یہاں پریئر کر لیں، پیچھے جگہ ہوتی ہے نا جہاں سروس ہوتی ہے پیچھے، تو ہم یہاں دو کر کے نماز پڑھ لیں. تو وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی ہاں کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ ہم نے کہا 3 منٹ لگیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے میں 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں. ہاں قاری صاحب پڑھے سکا نہیں پڑھا، قاری صاحب پڑھے سکا پڑھے تو تمہیں دوسرے کے واسطے راستہ بند کر ڈالے. ارے اتنی لمبی نماز رکھو گھر کو. ایک نو مسلم جمعہ کے دن، نو مسلم ابھی چند دن ہوئے ہیں ایمان لا کر، تو جمعہ کے دن انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آیا گئے. امام صاحب، خطیب صاحب، بڑی مسجد جامع مسجد، چلو وہاں جا کو نماز پڑھی ہے. سخت گرمی کے دن تھے، 45-47 ڈگری. دہلی کی گرمی تمہیں دیکھے نہیں رہیں گے. زمین پر پاؤں رکھے تو آبیلیں آ جاتی پاؤں میں. بنگلور میں تو ہوتیش نہیں، یہاں 33 ہوئی تو گرمی کتی، وہاں 47 تک جاتی ہے. تو سخت گرمی میں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، اور جمعہ کا دن ہے، مسجد پوری بھر گئی تھی. سائے کی مسجد تو تھوڑی سی ہے روف کی، باقی تو کھلا میدان، وہ صحن ہے، تو صحن میں اسے جگہ ملی. اب جو امام صاحب نے بیان کیا تو یہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، ایک رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے. گرمی، بیٹھا تو گرمی، کھڑیا تو گرمی. آخر کو امام صاحب نے تنگ کر دیا، انہیں بولا اگر ایسا اسلام ہے تو منجے نکو یہ اسلام. ایسا اسلام ہے تو مجھے یہ اسلام نکو. تو کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی بھائی؟ ارے بول رندے. حرم شریف میں گرمی کے دنوں میں امام صاحب جو سورتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں، والعصر، قل هو اللہ، جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سنے کہ گرمی کے دنوں میں جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو 5 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا، اور 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی انا آتے نہ پڑھتے ہیں، کبھی قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ پڑھتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں کہ 2-3 منٹ پہ نماز ہو جاتی ہے. تو خیر اس نے ہمیں اجازت دی ہے روسٹس میں، اور ہم نے قبلہ دیکھ کر کیمپس میں نماز پڑھی. 2 رکعت نماز 2 منٹ میں ہو گئی. تو ہمیں پتہ نہیں، وہ پیچھے کھڑی ہم کو دیکھتی رہی، 3 ہوسٹس، ایئر ہوسٹس، تینوں کھڑی دیکھتی رہی. جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کیمپس میں کیا تلاش کر رہے تھے؟ کیمپس تو جانتی ہے نا، وہ جہاز تو کیمپس سے ہی چلتا ہے. کیا تلاش کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ڈائریکشن تلاش کر رہے تھے.
کیا ڈائریکشن ہے تمہارا؟ تو ہم نے کہا کہ کعبے کی طرف ہم ڈائریکشن کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا واٹ از کعبہ؟ تو ہم نے کہا کہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے زمین پر. دی فرسٹ مسجد اور ماسک آن دی ارتھ از کعبہ. تو ڈو یو پرے کعبہ؟ ہم نے کہا نو وی ڈونٹ پرے کعبہ, وی پرے ٹوورڈس کعبہ. دیٹ از ڈائریکشن. وی ڈونٹ پرے کعبہ, وی پرے اللہ who is not to be seen. تو کعبہ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے, وی ڈونٹ پرے کعبہ. تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ when you were praying we were watching you. You first saw the direction, then you straightened your direction towards that and you prayed, and we were shivering. When you were praying, we were shivering. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں. یہ اعمال ہمارے لیے ایک عادت بن گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ فرق نہیں دکھتا, ورنہ ان اعمال میں ایک عجیب تاثیر ہے. ان کی تاثیر دلوں پر ہے, دماغوں پر ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ زندگی کے ہر کام میں ہماری رہبری کرتا ہے. ہماری جماعت نیو یارک میں تھی, تو نیو یارک میں 3 دارالعلوم ہیں جہاں مولوی حافظ بنتے ہیں بچے. تو وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ وہ ہمیں لے گئے اپنا مدرسہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا مدرسہ دیکھیے. ہم ان کے مدرسے میں گئے تو خیر انہوں نے سارا مدرسہ دکھایا. ماشاءاللہ نیو یارک میں اسی اسٹینڈرڈ کا مدرسہ, ہر چیز اسی اسٹینڈرڈ کی. پھر وہ آخر میں ہمیں حفظ کی کلاس میں لے گئے جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری حفظ کی کلاس ہے. کچھ بچے پورا قرآن حفظ کر چکے ہیں, وہ اس کو دور کر رہے ہیں. دور ہوتا ہے, دور مطلب اس کا ریویژن, ریوائز کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ 10, 15, 20 پارے پڑھ چکے ہیں. اچھا, اس میں 3 قسم کے بچے تھے. امریکہ میں 3 قسم کی قومیں رہتی ہیں. ایک یورپینز جو یورپ سے آ کے امریکہ میں بسے, دوسرے افریقنز جن کو سلیو بنا کر امریکہ میں لا کے بیچا گیا, افریقہ سے لا کے امریکہ میں ان کو سلیو ٹریڈ, تو ان کو وہاں بیچا گیا. ابراہم لنکن کے زمانے میں, ابراہم لنکن ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا, اس کے زمانے میں سلیوری ختم, اس نے سلیوری ختم کی امریکہ میں. اور ان کالوں کو جو سلیوز تھے ان کو ظاہر ہے کہ اب ان کا کام دھندا ختم ہو گیا, ماسٹر ختم ہو گئے, تو ان کو فوج میں لے لیا اس نے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, 3 قسم کی قومیں ہیں. یورپینز جو یورپ سے مائیگریٹ ہو کے امریکہ میں آ کے بسے, اور دوسرے جو ہیں وہ افریقنز جن کو لا کے امریکہ میں سلیو بنا کے بیچا گیا. تیسرے ہمارے جیسے امیگرینٹس, پڑھنے گئے, نوکری کو گئے, جاب کو گئے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش بھرا ہوا ہے وہاں. تو وہ جو یورپینز ہیں وہ گورے ہیں, اور افریقنز جو ہیں وہ کالے ہیں, اور ہمارے جیسے لال پیلے. تو ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں, ان کے بچے بھی ویسے ہی ہیں. تو کچھ گورے بچے تھے, کچھ کالے بچے تھے, کچھ لال پیلے ہمارے جیسے تھے.
لیکن سب کے چہروں سے شرافت نظر آتی تھی. ان کے چہروں سے آدمی کے عمل اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. وہ مرر ہے, اس کی زندگی کا مرر اس کا چہرہ ہے. اس کا چہرہ بولتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے. تو ان بچوں کے چہروں سے شرافت, ایسا لگتا تھا کہ گویا یہ فرشتے ہیں آسمان سے اتر کر نیو یارک میں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. انسان نہیں ہے, انسانوں کے بچے نہیں ہیں, کیونکہ سب کے اندر وہی شرافت ہے. کالوں میں بھی, گوروں میں بھی, ہم لال پیلوں, سب ایک کے اندر ایک شرافت ہے. پیشانی کہتے ہیں بولتی ہے آدمی کی زندگی. تو میں سوچنے لگا کہ نیو یارک میں ایسی بے حیا زندگی کی جگہ, وہاں یہ بچے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آسمان سے فرشتے اتر کر نیو یارک میں پڑھ رہے ہیں. خیر, میں جسے وہاں کے مولانا جو پرنسپل مدرسے کے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان بچوں کو کچھ نصیحت کرو. اور میں سوچنے لگا ان کو کیا نصیحت کروں, یہ تو فرشتے ہیں, فرشتوں کو کیا نصیحت کروں. لیکن ایک دم سے پھر مجھے خیال آیا, ہاں میں نے کہا ان سے بات کرنا چاہیے. تو میں نے یہ کہا ان سے کہ دیکھو, دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ تمہارے سینوں میں ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت, کوہ نور کہتے ہیں سب سے بڑا ہیرا تھا جو انگریز ہندوستان سے لے گیا, تو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا. تو کوہ نور کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے سینوں میں جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تمہارے سینوں میں ہے. کسی کے سینے میں پورا ہے, کوئی مندر پر چل رہا ہے, راستے میں ہے, 15 پارے 20 پارے کر چکا ہے, کچھ دنوں میں وہ بھی پورا کر لے گا. تو تمہارے سینوں میں سب سے بڑی دولت ہے وہ قرآن ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ بہرحال تم قرآن پڑھو گے, حافظ بنو گے, تو تم تو امام بنو گے, ہمارے امام بنو گے, ہمارے پریسٹ بنو گے. تو یہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں تمہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے. کوئی دنیا کا کوئی مذہب لے لو, ہر مذہب والوں کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں, مقدس کتابیں. ہر مذہب والے کے پاس کچھ مقدس کتابیں ہوتی ہیں, لیکن کسی مذہب والے کو اس کی کوئی کتاب یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو جی. میں نے کہا مثال, پوپ دنیا کا پہلے نمبر کا ریلیجیس ہیڈ ہے. سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ کون ہے عیسائیوں کا؟ معلوم نہیں تم نا؟ پوپ ہے, سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ ہے ان کا. تو پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو تو تب تم کل چیلنج کرو, پوپ کو چیلنج کرو. کیا دیکھو, ہم یہ تو سب 18-20 سال کے بچے تھے. میں نے کہا ہم 18 سال 16 سال 20 سال کے ہیں, ہمیں ہمارے مذہب کی پوری کتاب لفظ بلفظ یاد ہے. تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ, تم بھی اپنے مذہب کے بڑے ہو. ہم تو بڑے نہیں ہیں, ہم تو ایک مذہب کے سیکھ رہے ہیں, طالب علم میں. ہم اپنے مذہب کی کتاب لفظ بلفظ سنا سکتے ہیں, ہمیں ورڈ بائی ورڈ ہمارے مذہب کی کتاب یاد ہے. ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سناؤ.
تو آپ بولو کیا سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا وہ. تم نے نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں سنا سکتا. کسی دنیا کے بڑے سے بڑے مذہبی پیشوا بولتے ہیں، کیا بولنا، مذہبی بڑا، اسے اپنے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے. پوپ کو بائبل یاد نہیں ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 4 بائبلوں میں سے کون سی بائبل، کون سی؟ پھر وہ کسے یاد ہے؟ ارے پوپ کو بھی یاد نہیں ہے. ارے جس مذہب کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے، اس مذہب کی تم کیا حفاظت کرو گے؟ جس کی کتاب کی تم حفاظت نہیں کر سکے، اس کتاب پہ کیا چلو گے تم؟ ہماری جماعتیں جاتی ہیں ملکوں میں، تو ہماری ایک جماعت گئی ویسٹ انڈیز کے جزیروں میں. ویسٹ انڈیز تو مشہور ہے نا. ارے جی کیا واسطے مشہور ہے؟ کرکٹ. کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بہترین ٹیم جو تھی وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم. تو ہماری ایک جماعت گئی، وہ سب جزیرے ہیں، چھوٹے جزیرے ہیں. تو ہماری ایک جماعت وہاں گئی. ہم نے اس جماعت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو جزیرے میں جا کے مسلمانوں کو تلاش کرو، ہر جزیرے میں جا کے تلاش کرو، اور تلاش کر کے ان کو دین کی بات کرو ان سے. تو وہ جزیروں میں چھوٹے وہاں وہ یہ چلتے ہیں، کیا کی بولتے جی اسے، چھوٹے جزیروں میں جا کے وہ رکتا ہے چھوٹا جہاز. یہ گوا میں ہی نا جی، کیا بولتے تمہیں؟ ہاں، وہ جا کے رکتا ہے. پھر وہ لوگ جاتے ہیں، وہ ایک دن رکتا ہے وہاں، وہ جا کے گھوم گھام کے پھر آتے ہیں. پھر وہ اگلے دن کہیں اور جاتا ہے، کہیں 2 دن کہیں 3 دن رکتا ہے. وہ کروز شپس. تو ایسے کروز شپس پکڑو، جہاں جاؤ وہاں اتر کے وہ جزیرے میں تلاش کرو مسلمانوں کو. خیر وہ ایک طرف جانے کے لیے ارادہ کر رہے تھے، تو وہاں کے ویسٹ انڈیز ٹرینیڈاڈ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ادھر کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے مسلمان یہاں، تم یہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ پیسے ضائع کرو گے. ان جزیروں میں اس روٹ پر کوئی مسلمان نہیں ہے. تو جماعت نے یہ کہا کہ ہم کو یہی ہدایت دی گئی کہ کوئی کہے کہ مسلمان نہیں ہے تو ڈونٹ بلیو اٹ انلیس یو سی اٹ. کوئی کہے نہیں ہے تو مت بلیو کرو، خود جا کے دیکھو. تو اس لیے ہم آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتے، ہم جائیں گے. وہ گئے. ایک جزیرے میں جا کر جب ان کا جہاز لگا تو وہاں ایک وہ عرب جبہ توپ خوشی کے دن ہمارے لوگوں میں پہن لیتی عید کو توپاں. جا کو عربی میں بات کرے تو نن کو تل رہی. تو وہاں جا کے جب جہاز لگا تو دیکھا کہ ایک آدمی وہ عرب توپ پہنے ہوئے آیا ہے اور امامہ بھی باندھا ہے اور رومال لے کے ان کو ہلا کے ویلکم کر رہا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. ہم کو تو یہ سنا تھا کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو ایک آدمی استقبال بھی کرنے آیا ہے اور رومال ہلا کے ہمارا استقبال کر رہا ہے. چنانچہ خیر بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد چلے گئے. پھر وہ جب وہ ان کو لے گیا پھر اس نے جا کے ان کو ایک مصلی تھا اس میں ٹھہرایا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب اس سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو سنا تھا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تم